السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جادو کی کچھ اقسام کا ذکر اب کرتے ہیں. جادو کی دو بڑی اقسام ہیں. ایک عام جادو ہے اور ایک کالا جادو. آپ نے یہ دونوں لفظ سنے ہوگے، جادو اور کالا جادو. عام جادو جو ہے یہ تعویذ کے ذریعے یا جنتر منتر پڑھ کے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور کالے جادو میں نجاست سے قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں یا آیات کو الٹا لکھا جاتا ہے اور دیگر حرام کام کیے جاتے ہیں. یہ سخت قسم کا جادو ہوتا ہے. یعنی ایک عام جادو ہوتا ہے اور ایک سخت قسم کا جادو ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اور اقسام بھی ہیں. سحر تفریق، قریبی اور کاروباری رشتہ داروں میں جدائی ڈالنے والا. سحر محبت، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے والا. عام طور پر خواتین جاتی ہیں عاملوں کے پاس کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے. سحر تخیل، وہم میں ڈالنے والا. سحر جنون، دماغ کو مفلوج کرنے والا. سحر خمول، کاہلی اور سستی میں مبتلا کرنے والا کہ کچھ نہ کرے انسان. سحر حواتف، چیخو پکار میں مبتلا کرنے والا. آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ غصہ کرتے ہیں اور ویسے بھی رات کو نیند میں چیخنا شروع کر دیتے ہیں، بلا وجہ بیٹھے بیٹھے چیخیں مارنے لگتے ہیں، کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہوتی. بعض اوقات بچوں کے اوپر کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ جو رونا شروع کرتے ہیں تو چپ کرنے کا نام ہی نہیں لیتے اور انسان عاجز آ جاتا ہے. یہ بھی اسی قسم کے اثرات کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات بچپن میں چونکہ بچے خود اپنے لیے کچھ نہیں پڑھ سکتے، اگر ماں باپ ان کے اوپر پڑھ کے کچھ دم نہ کر رہے ہوں، یہ کوئی بھی ایسی ریزن ہو سکتی ہے کہ جس میں شیاطین کا اثر ہو جاتا ہے. سحر امراض، جیسے یہ جو چیخو پکار والے جس کو ہم عام طور پہ زبان میں کیا کہتے ہیں، پینک اٹیک ہو گیا، کہ بیٹھے بیٹھے ایک شخص جو ہے اس کو انگزائٹی شروع ہوئی اور اس نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا، تو اس کے پیچھے بھی اس قسم کے اثرات ہوتے ہیں. سحر امراض، مختلف بیماریوں میں جیسے مرگی وغیرہ میں مبتلا کرنا. سحر استحاضہ، استحاضہ کی بیماری، یعنی عورتوں کو جو بلیڈنگ ختم ہی نہیں ہوتی، یہ بھی شیطان کا ایک چوکا ہوتا ہے، جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. نظر بد کی دو اقسام ہیں. ایک ہے انسانی نظر کا لگنا اور دوسرا ہے جناتی نظر کا لگنا. انسان تو ہمیں نظر آتے ہیں، جن تو نظر بھی نہیں آتے. ابن قیم کہتے ہیں کہ نظر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، انسانی نظر اور جناتی نظر. ام سلمہ سے مروی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے کالے دھبے پڑ گئے تھے، جیسے بچھائیاں سی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرو، اسے نظر بد لگ گئی ہے. ایک خوبصورت بچی ہوگی، کسی نے دیکھا ہوگا، اٹریکٹ کی ہوگی، اور وہ اس کی نگاہ کے اثرات جا کے اس کی کیمسٹری تبدیل کر دی اس نے. اور پھر فرا کہتے ہیں، صفع کہتے ہیں جنوں کی نظر. اور یہ صفعتن کا لفظ یہاں پر آیا ہے حدیث میں جو اس بچی کو نظر لگنے کا تھا، اور وہ انسانی نظر نہیں تھی، جناتی نظر بھی. آپ نے سنا ہوگا بعضوں کا جنات عاشق بھی ہو جاتے ہیں کچھ انسانوں پر، اور پھر ان کو پوزیس کر لیتے ہیں یا ان کو اپنے قابو میں کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے چلاتے ہیں. اور جنوں کی نظر جو ہے وہ انسانوں کی نظر سے بھی سخت ہوتی ہے. ابو سعید کہتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی کو چھوڑ دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں کی پابندی کرنا بڑی ضروری ہے. یہ ہر طرح کی نظر بد، جادو وغیرہ سے پروٹیکشن کا ذریعہ ہے. ابن باز کہتے ہیں، ایک اسکالر ہیں، کہ نظر کا لگنا برحق ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ انسانوں سے بھی لگتی ہے اور جنوں سے بھی لگتی ہے. تاثیر کے اعتبار سے نظر کی اقسام، یعنی اثر جب ہوتا ہے اس میں ایک خوشی یا تعجب والی نظر ہوتی ہے. خوشی والی نظر، جو ایک کوئی بہت محبت کرنے والا بھی آپ سے پیار کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے. یا کسی کو کوئی نعمت ملی، مثلاً کسی کو کوئی گھر ملا اور بہت ہی خوبصورت گھر، پھر اسی طرح کوئی بچہ ہے تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، تو اپنے ہی بہن بھائی یا ماں باپ یا جو قریبی رشتے دار ہیں وہ بہت حیران ہو کے دیکھتے
ارے تمہارا بچہ اتنا پیارا ہے، میں نے تو آج اسے بڑے دن بعد دیکھا، وہ تو بڑا میچور ہو گیا، وہ تو فلاں ہو گیا. تو وہ خوشی سے سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو جب کوئی نفس کسی منعم کی نعمتوں میں سے کسی نعمت پر خوش ہونے میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور اللہ کے اذن سے اس کو برباد بھی کر سکتی ہے، جب کہ نظر لگانے والے نے اس کو برکت کی دعا نہ دی ہو. برکت کی دعا دینا ضروری. عید پہ ہم سب اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم سب کیا کہتے ہیں؟ عید مبارک، کیونکہ اس وقت ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے، سبھی خوش ہوں گے تو اس خوشی کو نظر نہ لگے. کسی نے نیا گھر خریدا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی مبارک. کسی کا بچہ پیدا ہو تو ہم اس کی مبارک. تو یہ جو مبارک لفظ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس نعمت میں اضافہ ہو، یہ نعمت ہمیشہ تمہارے پاس باقی رہے اور تم سے زوال نہ ہو اس نعمت کا. سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. یعنی اپنی ہی چیزوں، اپنے ہی بچوں کو دیکھ کر، اپنے ہی گھر کو دیکھ کر، اپنی ہی نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہو. ضروری نہیں ہوتا کہ حسد ہی سے نظر لگے، اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اگرچہ وہ نیک آدمی کی طرف سے کیوں نہ ہو. یعنی بعض اوقات نیک لوگوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ برائی ہو. کیونکہ جب ہم خود ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا تو ہمارے اپنے بلڈ کے اندر، اپنے جسم کے اندر چینجز آ جاتی، ہمارے جذبات میں تبدیلی آ جاتی. تو ان تبدیلی جذبات کے ساتھ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ جذبات ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں، ان نگاہوں کے ذریعے دوسروں تک اثر انداز ہو جاتے ہیں. اس لیے جو کوئی کسی بہن بھائی کی کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کو ہمیشہ برکت کی دعا دیں. تو ایک نظر کون سی ہے؟ خوشی یا تعجب والی. دوسری نظر حسد والی. حسد نظر بد حاسد اور خبیث نفس سے نکلتی ہے. اس کا مالک بھی خبیث ہوتا ہے اور یہ نعمت کے ختم ہونے کی خواہش رکھتا ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس نعمت برقرار رہے جو اللہ نے محسود کے اوپر انعام کی ہے. جیسے قرآن مجید میں اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا ہے. پھر ایک ہوتی ہے بیمار کرنے والی نظر. یہ وہ نظر ہے جو بیماری کی تاثیر کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے. یعنی ایک بندہ اچھا بھلا تھا، کسی خاص شخص سے ملا اور اس کے بعد اس کے سر کو جو درد شروع ہوا، حالانکہ کوئی اور ریزن ایسی تھی ہی نہیں، تو ایک دم وہ جو تکلیف شروع ہوئی تو اس کا علاج آپ گولی کھا کے بھی کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سیلف رقیہ کر لیں، سیلف رقیہ کا مطلب ہے خود سے خود اپنے اوپر دم، درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ دعا مخصوص جو آئے گی انشاءاللہ وہ پڑھ لیں تو آپ کی تکلیف دور ہو سکتی ہے. تمیز کرنے کی اچانک جو چیز آئی، ایک دم چبھی آ کے آپ کو، وہ تیر کی طرح ہوتی ہے نا، سمجھے کہ کوئی تیر لگا آ کے. ایک اور نظر ہے معطل کرنے والی نظر، بیکار کرنے والی کسی عضو کو. یعنی بعض اوقات کسی خاص عضو کو نظر لگ جاتی ہے اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، مثلا بولنے میں ہکلاہٹ یا پھر چلنے میں. ایک شخص بہت تیزی سے جلدی جلدی کام کرتا ہے، وہ ویسا کرنا چھوڑ دیتا ہے، معطل کر دیا اس کو. یعنی اگر اچانک ہی کوئی ایسی چیز آئی، دیکھیں میڈیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں، میں نہیں کہتی کہ نہیں ہوتے، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ اسباب بھی ہوتے ہیں. یعنی ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے، دونوں پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے. جیسے کوئی بچہ بہت ماشاءاللہ شارپ ہے ہر چیز میں، وہ بہت وہ دوسری ہے، لائک وہ پڑھنا چھوڑ دے یا وہ گیمز میں لگ جائے یا وہ حفظ کر رہا ہے بچہ، تیز تیز پڑھ رہا ہے، وہ پوچھتا ہے کتنا حفظ ہو گیا، اتنا ماشاءاللہ 1 سال کے اندر 15 سے بارے کر لی، میرے بیٹے نے تو 10 ہی کیے تھے. اگلے دن سے جو بچہ ضد کرنا شروع کرتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں. اچھا ان کو کیا نظر لگ گیا، آپ اپنے آپ کو بھی لگا بیٹھتے ہیں. میں نے 1 مہینے سے 1 دن بھی اپنا سبق مس نہیں کیا، اگلے دن سے ہی گاڑی اٹکنے لگتی ہے.
والدین کی بھی لگتی ہے, خود اپنی بھی لگتی ہے, تو ماشاءاللہ ساتھ بول دیا کریں, ماشاءاللہ میں جب سے یہ کام کر رہی ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا, یوں کہنا چاہیے, یعنی اللہ کا نام لیں اس پر, اور پھر ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان یہ کہے کہ میری کوئی قوت کمال نہیں ہے, یہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے میں نے یہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, رکاوٹیں نہیں آتی, ورنہ اپنے ہی بول اپنے سامنے آ جاتے ہیں, رکاوٹیں آنے لگتی ہیں. آپ کہیں صحیح, جب سے گاڑی لی ہے اس نے کبھی کوئی ٹربل نہیں تھی, اگلے دن اسٹارٹ نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں, لیکن آپ اس سے پہلے بس ایک جملہ بڑھا لیجئے, یعنی یہ نہیں کہ اپنی نعمتوں کا ذکر نہ کریں یا شکرانہ نہ کریں یا خوش نہ ہوں یا خوشیاں شیئر ہی نہ کریں کہ انسان چپ کر کے بیٹھ جائے, جو میں بولوں گی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں, ساتھ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تو آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن وہ شیطان بھلوا دیتا اللہ کا ذکر, پہلا جملہ بھول جاتے ہیں, صرف دوسرا بولتے ہیں اور مسئلہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے اذن سے, ٹھیک ہے, جیسے پیچھے بھی بات ہوئی نا کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے, اور یہ بہت زہریلی نظر ہوتی ہے. اسمعی کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی نظر بہت کثرت سے لگتی تھی, کہ اس نے کسی گائے کے متعلق سنا تو اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا, تو اس نے کہا یہ ان گایوں میں سے کون سی گائے ہے, تو انہوں نے اس گائے سے توریہ کرتے ہوئے کہا یہ تو فلاں گائے ہے, یعنی کسی اور گائے کا نام لے لیا, جو اصل گائے تھی اس کا نام نہ لیا, تو دونوں گائے ہلاک ہو گئی, جس کے متعلق توریہ کیا اور جس سے توریہ کیا. اسمعی کہتا ہے میں نے سنا کہ وہ کہتا تھا جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں پاتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ایک تپش اور حرارت برآمد ہوتی ہے, یعنی اس کے اندر اس کی کیمسٹری میں, اس کے بلڈ میں, اس کے جسم کی ورکنگ میں کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس سے وہ اثرات ہوتے ہیں. اگزامپل ہم نے سنا, اس کا مطلب ایبسینشیا میں غائبانہ بھی نظر لگ جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے صرف سنا تھا ان گایوں کے بارے میں اور لگ گئی. جی ایسا بھی ہوتا ہے, یعنی جب کوئی کسی کے بارے میں کوئی ڈسکرپشن بتا رہا ہوتا ہے, میں نے یہ چیز دیکھی, ایسی دیکھی, ویسی دیکھی, حدیث میں آتا ہے نا اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے.